پرسوں کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے خاتون نے کہ ایجوکیشن کے بغیر ہمیں رشتہ نہیں ملتا، جاب کے بغیر. یعنی ایک یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے مارکیٹ میں کہ بہو جاب والی چاہیے. تو میں نے وہ جو مسائل سیشن میں جاتا ہوں نا، لائیو سیشن میں سوال جواب، آج کل بقرعید کے مسائل پہ نا میں 9:15 بجے چل رہا تھا کہ یعنی لائیو سیشن میں، تو اس میں یہ ایک خاتون نے بولا کہ جاب کے بغیر آج کل رشتہ لڑکیوں کو نہیں مل رہا، سسرال کو جاب والی بہو چاہیے. دیکھو ایک دفعہ طبیعت سے بغیرت بن جاؤ تو کیا جا رہا ہے، یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. انگریز ایک طرف ہو گیا، کیا خیال ہے، وہ اسلام کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی اور 50 سال میں ہم شادی کریں گے، اس سے پہلے گرل فرینڈ اور انجوائے ٹھش پش، حتیٰ کہ گرل فرینڈ کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلا رہے. وہ بیگم چڈی پہنے بنیان پہنے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارا ہیڈک ہے میرا ہیڈک نہیں ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم یہ ٹھش پش کر کے تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے. ایک آدھ بچہ اگر قدرتی طور پہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ ٹینشن نہیں لینی، ہم نے ذمہ داری نہیں اٹھانی. انجوائے کرو، خود بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو. گورے کا یہ کانسیپٹ ہے. آپ بھی آہستہ آہستہ کھسک کے ادھر ہی کو جا رہے ہو، تو ایک دفعہ چلے جاؤ نا تسلی سے. ابے کیا ہو گیا بھائی، پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے یار. اور اگر آپ کہتے ہو وہ کلچر غلط ہے تو پھر پورے اسلام کو مانو نا، یا تو وہ غلط ہے یا اسلام غلط ہے معاذ اللہ. اور اگر اسلام کو مانتے ہو تو اسلام عورت کو کمانے کو پروموٹ کرتا ہے؟ مجھے جواب دو. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کی ساری ذمہ داری مالی کس پر ہے؟ مرد پر ہے. عورت مجبوری میں کمائے ایک الگ بات ہے، بلا ضرورت اس کا کمانا ٹھیک نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کہہ رہا ہے گھروں میں قرار پکڑو. گھر عورت کے لیے بنے ہیں، گھر والی کہا جاتا ہے، اہل البیت کہا جاتا ہے. بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں. بیوی کو اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت، اہل بیت. قرآن نے جب نبی کی بیویوں کو خطاب کیا تو اہل بیت کہا ہے. تو گھر والی جب ہوگی جب گھر میں رہے گی. آپ کہہ سکتے ہو کہ آفس میں جا کے بھی تو گھر آ جائے گی نا شام کو، وہ تو آپ بھی آ جاتے ہو شام کو گھر میں، آپ کو گھر والا کیوں نہیں کہا جاتا؟ ابے بیوی کو گھر والا اس لیے کہا جاتا ہے 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے، کبھی کبھار گھر سے باہر نکلتی ہے. اور آپ زیادہ گھر سے باہر رہتے ہو جاب کی وجہ سے، شام کو گھر پہ آ جاتے ہو. ساری سیٹنگ کا بیڑا غرق کر دیا یار. جو فطرت کی بنائی ہوئی سیٹنگ ہے، خدا کو نہیں مانتے تو نیچر کو تو مانتا ہے نا ہر شخص. ابے بھائی کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ نیچر کو سپیریئر مانتے ہیں. تو نیچر کیا کہتی ہے؟ نیچر بھی یہی کہتی ہے کہ عورت کا کام بچے پالنا، بچوں کو سنبھالنا، گھر داری ہے. مرد کا کام کیا ہے؟ کمانا ہے. ایک بڑی لبرل قسم کی انٹی تھی، ایک دن مجھ سے پوچھنے لگی یہ خدا نے ایسا نظام بنائے، خواتین کو مینسز آتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہم عورتوں کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے ہے تاکہ عورت گھر میں رہے. کہاں رہے وہ گھر کے لیے بنی ہے. حیض و نفاس کا خون آتا ہے، اس کو پریگننسی ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اب یہ سن کے عورتوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں. بھائی قدرت نے تمہارے ساتھ یہ لوازمات لگائے ہیں. آپ کو پتا ہے جب خواتین کو مینسز شروع ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتی ہیں. آپ اس حالت میں ان کو آفس میں لے جا کے بٹھا دو تو سارا کام خراب ہو جائے گا. مینسز آنا، میں خدا کی قسم عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. ہمیں بھی کسی عورت نے جنا ہے، ہمیں بھی کسی عورت نے جنا ہے، ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. لیکن نیچر سے تو نہیں لڑو نا. اللہ نے جو عورت کے ساتھ یہ کمزوریاں لگائی ہیں، یہ لگائی اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ گھر کی زینت ہے، یہ محنت اور مشکل کام کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کی ذمہ ایک مشکل کام ہے اولاد کا جننا، اس کے علاوہ اور کوئی مشکلات نہیں ہے اس کے کندھوں پہ. اور جننا اس کا کام ہے. اس بچے کی رسپانسبلٹی ساری زندگی کی وہ اس کے شوہر کا کام ہے، وہ اس کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو مرد کو فارغ تھوڑی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب عجیب نظام بنا دیا یار، بیچ میں لٹک گئے ہو سالے.
سالے سے یاد آیا, وہ خاتون نے پھر شکایت کی, میرا سالہ ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا تو از کالڈ سالہ, وہ کیا ہوتا ہے, وہ شوہر کے بھائی کو کیا بولتے ہیں, سوری دیور, الٹا کر لیں اس کو. یہ سسرالی رشتوں کے نام نہ نند, جٹھانی, دیورانی, یہ مجھے کبھی یاد ہی نہیں ہوئے. ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ دیورانی کسے کہتے ہیں, جٹھانی کسے کہتے ہیں. ہاں, اتنے ہول سیل کے حساب سے ہم سب کو ایک ہی طرح, سب کو سالے کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں ہم. سسرالی رشتے اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. خیر, تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, سمجھ رہے ہو, یا ادھر ہو جاؤ, یا پورے بغیرت بن جاؤ, یا فل غیرت مند بن جاؤ. ایک طرف ہو جاؤ, اس سے سکون. انگریز کی طبیعت میں سکون آ گیا ہے, انگریز کی طبیعت میں سکون آ گیا. کیوں سکون آ گیا؟ وہ اپنی بیوی سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا جو ہماری سوسائٹی میں لوگ اپنی بیوی سے چاہتے ہیں. اطاعت, فرما برداری انگریز نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے تم بھی آزاد ہو, ہم بھی کیا ہیں, آزاد ہیں. تو وہ یہ سکون ہے, وہ گرل فرینڈ کی طرح ہی بیوی کو تقریباً ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور عورت بھی اپنے شوہر سے زیادہ امیدیں نہیں لگاتی. وہ کہتے ہیں جمشید ہے. فرق یہ ہے کہ ایک جمشید وہ ہوتا ہے جو شوہر نہیں ہوتا, از ناٹ کالڈ ہسبینڈ اینڈ ہی از کالڈ ہسبینڈ. کاغذ باغذ ٹھیک, بس یہ ہو ہے. تو لڑائی نہیں ہوتی, جھگڑا نہیں ہوتا. تم مشرقی روایات پر چلنا چاہتے ہو, حقوق وہ لینا چاہتے ہو جو اسلام نے دیے ہیں کہ بیوی میری فرما بردار ہو. لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. نبی نے فرمایا شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر حکم ہوتا کہ عورت کسی کو سجدہ کرے تو حکم ہوتا کہ کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. لیکن حکم دیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے کس کا بنا دیا؟ بولو, ہسبینڈ کا, شوہر کا سربراہ بنا دیا. اب آپ کو جب یہ حدیثیں سنتے ہو آپ بولتے ہو میں گھر میں سربراہ ہوں, آرڈر کس کا چلے گا گھر میں؟ یہاں سے سن کے جاتے ہو ڈپریشن کے ڈبے بن کے, اگلے جمعے پھر واپس آتے ہو, اپنے حقوق سنتے ہو. کیا خیال؟ تو سوائے ڈپریشن کے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. حقوق سنتے رہو بیٹھ کے. گھر میں کس کی چلے گی؟ میری چلے گی. پاس بیم ویسے آتی ہے آدمی اچھل جاتا ہے. ایک کسی نے مجھے بھیجی, دوست نے, بیگموں کا آج کل جو ریپلائی ہوتا ہے نا اتنا خطرناک ہوتا ہے, آدمی ہل جاتا ہے. وہ گرم گرم چائے پی رہا ہے, اس نے کہا بیگم, اس نے آگے سے بولا کیا ہے, ایسے ہی کہا تو اچھل گیا, وہ ساری چائے اس کے منہ پہ گر گئی. ایک نے ایکسپیریمنٹ کیا, اس نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی کہ سلنڈر میں آگ لگی ہوئی ہو تو بجھانے کا طریقہ. تو دیکھا سلنڈر میں آگ لگی ہے, فوراً تولیے سے یوں لپیٹا, آگ بجھ گئی. تو دکھایا کہ اس کی بیوی بہت چیخ رہی ہے, اس نے یوں کر کے لپیٹا, چپ. اس نے کہا یار پروسیس بالکل سیم ہے. اس کا مطلب یہ بھی سلنڈر ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. یہ مذاق ہے, خواتین ناراض نہ ہو, یہ صرف مذاق ہے. میری خیر نہیں ہوتی جو گالیاں پڑتی ہیں مجھے, یہ مذاق ہے. خیر, آج کل مذاق کر کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ مذاق ہے. تو آپ نہ لپیٹ دیں. تو آج کل بندہ کر کے آ رہا ہے, حقوق اس کو اسلامی چاہیے. کون سے چاہیے؟ اسلامی. کہ میں گھر کا سربراہ ہوں, آرڈر کس کا چلے گا؟ میرا چلے گا, میری پرمیشن کے بغیر گھر میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن بیگم اس کو وہ چاہیے جو کما کے کھلائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیگم کا خرچہ پورا نہیں اٹھانا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاتے ہو ویسا بیوی کو کھلاؤ. باہر نہاریاں پھوڑ رہے ہو, برگر پھوڑ کے آ رہے ہو, بریانیاں پھوڑ کے آ رہے ہو, بیگم کو دال پہ سیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. خود اپنے لیے ایئر کنڈیشن روم ہے, بیگم کو مچھروں والی جگہ پہ رکھ. ایسے بھی ہیں نالائق. آپ کبھی میرے ساتھ آؤ, خود میں خوشبو لگا کے میں آپ کو بتاؤں مارکیٹ میں چل کے آ رہا ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں یار کیسے کیسے بغیرت ہیں. بہو لائے ہیں گھر سے, کسی کے گھر سے بہو لے کر آئے, ان کے پاؤں پکڑ کے, سب کے کمرے میں اے سی ہے, بہو کے کمرے میں اے سی نہیں ہے. تو بغیرتی کی تو انتہا ہے. رشتہ لینے سے پہلے تو ایسے بھکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں,
جب مل جائے تو یہ حالات کیا ہوئے. تو خیر، تو بیگم چاہیے ماڈرن، اور حقوق اس سے وہ والے چاہیے جو کون سے ہوں؟ اسلامی. خواتین کا بھی یہی حال ہے ماشاءاللہ. میاں چاہیے جو کمانے کی مشین ہو، کما کما کے کھلائے، ساری ذمہ داریاں اٹھائے. انگریز والا میاں نہیں چاہیے. نہیں آئے بس میاں اسلامی. اسلامی سے میرے مراد داڑھی یا نماز والا اسلامی نہیں، صرف اتنا اسلامی ہو جو اسلام نے جو بیوی کو حقوق دیے وہ والے حقوق جانتا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ یہ جانتا ہو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب سالی آیا کرے تو نظر جھکا لیا کرو. بیوی کے علاوہ ادھر ادھر انٹیوں کو دیکھنے کی کوشش مت کرو. بیوی چاہتی ہے مجھے میاں یہ والا عین اسلامی میاں چاہیے. یہ اسلامی ہو گیا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار آپ لوگ کو گرمی لگ رہی ہے تو مجھے بھی لگ رہی ہے. تھوڑا ہاں ہوں کرو گے تو بات چلے گی نا آگے. اسلامی میاں چاہیے جو مکمل خرچہ میرا اٹھائے، ادھر ادھر عورتوں سے دوستیاں نہ لگائے، کسی سے مسکرا کے بات بھی نہ کرے. کام کاج میں گھر میں جیسے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، وہ حدیثیں بھی سنا رہی ہوتی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. تم تو آتے ہو اور ادھر منہ کر کے سو جاتے ہو، یا موبائل ہاتھ میں لے کے اسی میں بزی ہو جاتے. اسلامی چاہیے یہ والا اسلامی. نماز روزہ داڑھی واڑی والا وہ فنڈامنٹلسٹ ہو جائے گا، وہ زیادہ ہو جائے گا. اتنا بس، یہاں تک، اتنا زیادہ اسلامی. لیکن اس کے حقوق وہ ادا نہیں کرنے ہیں جو اسلام نے آپ کے ذمے لگائے ہیں. تو ہر آدمی کا اسلام اپنے مطلب کا ہے، باقی فالو ہم سب اسی کلچر کو کر رہے ہیں جو مغربی دنیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر مغربی دنیا کو فالو کرو تو پورا فالو کرو، اس میں حقوق. ابے بھائی مغربی دنیا میں حقوق نہیں ہوتے. بچوں کے باپ پر حقوق، بچوں پر باپ کے حقوق نہیں ہے تو میاں بیوی کے کہاں ایک دوسرے پہ حقوق ہوں گے؟ بچے پہ ماں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں تو باقی کہاں سے ذمہ داریاں ہوں گی؟ تو اس لیے ایک طرف ہو جاؤ، آپ فیصلہ کر لو کہ کدھر کو جانا ہے.